منہ کے ذریعے غلط کام کروایا گیا، لڑکیوں کے ذریعے، کم عمر لڑکیوں کے ذریعے، کم سن لڑکوں کے ذریعے، گیز کے ذریعے، شی میلز کے ذریعے، اور اس کے پیچھے باقاعدہ یہ سارے گینگ موجود ہیں۔ پستول نکال کے ان کے سر پہ رکھ لیا اور ان کو اور ان کی دوست کو بٹوں سے مارنا شروع کر دیا پسٹل کے، پھر اس کے بعد ان کی شلوار پھاڑی گئی۔ حسن بٹ نامی کسی بندے کو فون کیا اور اسے کہا کہ تم ہمیشہ کہتے ہو کہ ہمیں جو ہے وہ چانس نہیں ملتا تو تم آج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں وقاص عزیز، آپ کو اپنے آفیشیل چینلز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ لاہور میں ایک ٹک ٹاکر کے ساتھ، بلکہ دو ٹک ٹاکرز کے ساتھ مبینہ زیادتی کا کیس واقعہ جو ہے رپورٹ ہوا ہے۔ اب یہ کیس ہے، یہ واقعہ ہے، اس میں کیا حقیقت ہے اور کیا افسانہ ہے، اس ایف آئی آر کے متن کو رکھ کر بات کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ راولپنڈی میں ایک 15 سالہ بچی کے ساتھ انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا، جس میں متضاد باتیں سامنے آ رہی ہیں، اور پھر اس میں یہ بات سامنے آئی کہ وہ حاملہ ہوئی، اور حاملہ ہونے کے بعد اس نے ایک بچے کو بھی جنم دیا ہے، یا بچی کو جنم دیا ہے۔ ملزم گرفتار ہو چکا ہے۔ اس بات کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ اس ملزم کو، اس مجرم کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے، اور میں اس ضمن میں راولپنڈی پولیس چیف کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بروقت کارروائی کی اور اس کے بعد ملزم کو گرفتار کیا۔ راولپنڈی پولیس اس معاملے میں جتنی اس کی تحسین کی جائے وہ کم ہے، اور جتنا ان کو پازیٹیولی اپریشیٹ کیا جائے وہ کم ہے۔ جہاں یہ بات سامنے آتی ہے وہیں پہ اب آتے ہیں اس ایف آئی آر کی جانب۔ یہ ایف آئی آر جناب مہنور دختر حیدر علی کی جانب سے ان کی مدعیت میں درج کی گئی ہے۔ کس کے خلاف؟ زہیب نامی شخص کے خلاف۔ اب ذرا ایف آئی آر کا متن دیکھتے جائیے گا، اس کے بعد میں پھر آپ سے باقی سوالات کروں گا، کیونکہ باقی سوالات انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ فرسٹ انویسٹیگیشن رپورٹ جو ہوتی ہے وہی کسی بنیادی طور پر کسی بھی کیس کی، کسی بھی مقدمے کی جان ہوتی ہے، اور وہی جو ہے مدعی کو بھی انصاف فراہم کرتی ہے، یا جس کے خلاف جھوٹی ایف آئی آر کی گئی ہوتی ہے مبینہ طور پر، اس کی پروسیکیوشن کے بعد اسے بھی انصاف ملتا ہے۔ اس ایف آئی آر کے بارے میں اس کا تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ آپ کو بتاؤں گا اور پھر بات کروں گا۔ اس میں بنیادی طور پر انہوں نے فرمایا ہے، جو مانور دختر حیدر علی ہیں، کہ میرے ساتھ میری دوست دانیہ اختر تھیں، دختر جو ہے زاہد صاحب، اور ہم جو ہے وہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں۔ ہم ٹک ٹاک پہ، انسٹاگرام پہ مختلف جو پروموشنل ویڈیوز بناتی ہیں مختلف برانڈز کی، اور ہمیں زہیب نامی شخص نے اپروچ کیا، اور اس نے ہمیں جو ہے وہ ڈیفنس فیز 8 میکڈونلڈ کے قریب سے پک کیا، اور تاریخ جو ہے وہ مورخہ 5/4 ہے، اور وقت شام 4 بجے کا ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ دیکھیں، اس کرائم سین کے اندر یہ چیز ہے کہ شام 4 بجے کا وقت ہے، تاریخ 5 تاریخ ہے، اور ڈی ایچ اے فیز 8 لاہور، جس کو پتا ہوگا کہ ڈی ایچ اے کی کیا ریپیوٹ ہے لاہور میں، وہ آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ دوسرا، اب جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ فرماتی ہیں کہ ڈی ایچ اے جو وہاں سے انہوں نے ڈی ایچ اے فیز 8 سے ہمیں پک کیا، اور اس کے بعد پھر ڈی ایچ اے فیز ایونیو جو فلیٹ 11 ہے اور فلور 3 ہے، وہاں پہ وہ ہمیں لے کر گئے ہیں۔ اور جب ہمیں لے کر گئے تو وہاں پہ ان کے جو دوست تھے، انہوں نے منیب عرف عبدالصبور ولد محمد ولد ملک امین، انہوں نے پستول نکال کے ان کے سر پہ رکھ لیا اور ان کو اور ان کی دوست کو بٹوں سے مارنا شروع کر دیا پسٹل کے، پھر اس کے بعد ان کی شلوار پھاڑی گئی، اور مبینہ طور پر ان کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کا واقعہ وقوع پذیر ایسے ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ منہ کے ذریعے غلط کام کروایا گیا، اور پھر وہ جو اس پہ ایف آئی آر میں لکھا گیا ہے کہ زبردستی سکنگ کروائی گئی، اور اس کے بعد وہ میرے اوپر ڈسچارج ہو گئی، یعنی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے حسن بٹ نامی کسی بندے کو فون کیا اور اسے کہا کہ تم ہمیشہ کہتے ہو کہ ہمیں جو ہے وہ چانس نہیں ملتا تو تم آج، اور حسن بٹ نے اپنا فلیٹ انہیں دے کر یہ بڑی زیادتی کی اور ہمیں انصاف دلایا جائے۔ اب یہاں میرا جو بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس سب میں میڈیکل کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی گئی، تو اس کے بعد اسے کیسے زیادتی کی جائے؟ کیونکہ میڈیکل جب ہوتا ہے تو ڈی این اے کے سیمپل لیے جاتے ہیں، اور ڈی این اے کے جب سیمپل لیے جاتے ہیں تب بھی پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کے ساتھ یا اس بندی کے ساتھ جو ہے اس بندے نے اس بندی کے ساتھ کوئی غلط کام کیا ہے یا نہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ ٹک ٹاکرز جو ہیں مبینہ طور پر اتنی ہوش میں تھیں کہ انہیں یہ بھی یاد ہے کہ انہیں ڈی ایچ اے فیز 8 سے پک کیا گیا، فلانی جگہ پر لے کر گئے، اور جو ہے وہ اتنا فلور تھا۔ اب صد شکر کہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اس فلیٹ کے اندر جو ہے وہ اشیاء کون کون سے تھیں، صوفہ کون سا لگا ہوا تھا، کمرے کون سے تھے، لائٹیں کون سی تھیں، دروازہ کون سا تھا۔ اب بات یہ میں سوچنے پہ مجبور ہوا کہ جس ٹک ٹاکر کو، جس شخص کو اپنے کپڑے پھٹنے کے بعد، اپنے برا نہ ہونے کے بعد اس بات کا بڑا احساس تھا، اتنی اسے یاد رہی کہ یہ بندہ یہاں موجود تھا، یہ اس کا دوست ہے، یہ اس کا نام ہے، یہ اس کی عرفیت ہے، اور پھر اس نے پستول بھی تان لیا، اور پھر اسے یہ بھی یاد ہے کہ فلانا فلور تھا، تو پھر اسے یہ بھی یاد ہے کہ حسن بٹ کو بلا کے انہوں نے فون کر کے یہ باتیں کی، تو اس کو کیسے ممکن ہے کہ دروازے کا رنگ نہ یاد ہو؟ اسے یہ کیسے ممکن ہے کہ اسے 2 کمرے نہ یاد ہوں، یا 3 کمرے یاد نہ ہوں، یا 4 کمرے یاد نہ ہوں؟
اسے کیسے ممکن ہے کہ یہ باقی ساری چیزیں بھول گئی ہوں؟ زیادتی یا جرم جو ہوتا ہے جرم ہوتا ہے، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی، اس کو کوئی سپورٹ نہیں ہو سکتا. لیکن آپ سے میں سوال کرتا ہوں کہ آپ پہلی دفعہ کسی کے گھر گئے ہوں یا کسی کے فلیٹ پہ گئے ہوں اور وہاں پہ آپ کے ساتھ اگر خدا نہ خواستہ ایسا واقعہ پیش آئے تو آپ حواس باختہ ہو جاتے ہیں، آپ پریشان ہو جاتے ہیں، آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. آپ یہ سوچتے ہیں کہ میرے ساتھ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا تو میں سوسائٹی کو، اپنے گھر والوں کو کیا منہ دکھاؤں گی. اس کے بجائے آپ اتنے ایکٹیو ہیں کہ آپ کو وہ سارا کچھ یاد ہے. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ آپ مجھے بتائیں. پھر جیسا کہ گاڑی کا نمبر، گاڑی کا میک، اس کا ماڈل سب کچھ بتایا گیا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پہلی ملاقات میں یہ سب کچھ آپ کو یاد ہو؟ آپ کو نہیں لگتا کہ میں اپنے دیکھنے والوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ کو نہیں لگتا کہ اس ساری ایف آئی آر میں کوئی گڑبڑ گھوٹالا موجود ہے؟ پہلی ملاقات تو یا یہ تھی نہیں، یا تو پہلے سے بھی ملاقاتیں تھیں، تب ہی بندے کو یہ ساری جگہیں، گاڑی کا میک، نمبر شمبر سب کچھ حفظ ہوتا ہے. پھر انسان کو اس کے جس بندے سے وہ مل رہا ہے اس کے دوستوں کا بھی پتا ہوتا ہے، اور اوپر سے یہ ہے کہ یہ بزنس ڈیل ہے. اور پھر یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ اس میں کون سے برانڈز کے لیے. مثال کے طور پر اگر میں کسی انفلوئنسر کو کال کرتا ہوں اور میں اسے کہتا ہوں کہ میرا ایک ادارہ ہے یا میرا ایک برانڈ ہے، یہ فلانی جگہ پہ یہ میرا جو ہے وہ ریسٹورنٹ یا میرا برانڈ موجود ہے، یہ اس کا آفس ہے، یہ اس کا آؤٹ لیٹ ہے، یہاں پہ آپ آئیں گے، اتنی دیر کا شوٹ ہوگا، بتائیں اس کا آپ کیا چارج کریں گے. تھوڑی سی کنورسیشن ہوتی ہے، چاہے وہ واٹس ایپ پہ ہو. پھر اس کے بعد آپ کی باقاعدہ ایک آفیشیل میٹنگ ہوتی ہے، پھر آپ جا کے کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں. یہ کون سا آفیشیل برانڈ تھا جس کی یوں میٹنگ تھی اور یوں سب کچھ ہوا؟ میں یہاں پہ سی سی ڈی کے جو سربراہ ہیں، میں ان کی توجہ اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی توجہ، آئی جی پنجاب کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں کہ لاہور پولیس کا یہ ہتھ کنڈا بن چکا ہے، یہ وتیرہ بن چکا ہے. ایسی کئی سورس رپورٹیں موجود ہیں کہ لاہور پولیس باقاعدہ وکلاء کے ساتھ مل کر مبینہ طور پر، اور اس کے علاوہ یہ جتنے بھی پیمپس ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل کر، سوسائٹی کے جو کرمنلز ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل کر ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں جن کی خاندانی دشمنیاں ہوں، جن کے جو ہے وہ اپنی بیویوں کے ساتھ یا اپنے خاندان میں یا اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی تنازعات، کاروباری تنازعات، جائیداد کا لین دین، جائیداد کا تنازع چل رہا ہو، ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. لڑکیوں کے ذریعے، کم عمر لڑکیوں کے ذریعے، کم سن لڑکوں کے ذریعے، گیز کے ذریعے، شی میلز کے ذریعے، اور اس کے پیچھے باقاعدہ یہ سارے گینگ موجود ہیں. میں انچارج سی سی ڈی سے جو ہے سہیل صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ بہت زبردست کام کر رہے ہیں چھوٹا صاحب، تھوڑا سا یہ کام بھی کریں کہ لاہور پولیس میں جو ایسے سب انسپیکٹرز، اے ایس آئیز، جو ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے یہ گینگز بنائے ہوئے ہیں، ان کو کم از کم تلاش کرے، رپورٹ کرے. کیونکہ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ واقعہ اس کا انجام کیا ہوگا. عموماً یہ اس طرح کی جو ایف آئی آرز ہوتی ہیں یہ بلیک میلنگ پہ مبنی ہوتی ہیں، اور ان کا انجام بھی بلیک میلنگ ہی ہوتا ہے. اور عدالتیں بھی جو ہے وہ ایسے کیسز کو پھر اتنی سنجیدگی سے نہیں لیتی. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ جینون یہ سارا کام ہوا ہو اور پولیس پنجاب پولیس بالخصوص اس کو زندہ چھوڑ دے. یہ ممکن ہی نہیں ہے، یا اس کو منطقی انجام تک نہ پہنچائے. آپ یہاں سے اندازہ کریں، وہ ایک میری کے ساتھ واقعہ ہوتا ہے، وہ بیچارے ابھی تک اس سارے کیس کو بھگت رہے ہیں اور اس کو جو ہے وہ فالو کر رہے ہیں لوگ. تو خدا را اس سارے معاملے کو دیکھنے کی ضرورت ہے. میں وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ پولیس کے اندر جہاں آپ اصلاحات کی بات کر رہے ہیں، آئی جی پنجاب صاحب جہاں پولیس میں، آپ پنجاب پولیس میں اصلاحات کی بات کریں، وہیں لاہور پولیس کے اندر بھی یہ سب کچھ بہت باریکی کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے. اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.